جملہ مخلوقات میں انسان کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج رکھا، اور قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سے بے علم اور ذی علم کے درمیان امتیاز پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں بچھا بنو اس محسن کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، بے شمار درود و سلام اس محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ فرما کر اصول دین کو مسلمانوں کے لیے زندگی کا جز قرار دیا، اور علماء امتی کام کیا ہی بنی اسرائیل سے علماء اسلام کی عظمت و رفعت بتائی، اور علماء ورثۃ الانبیاء سے ارشاد و تبلیغ اور دین کی حقیقی ذمہ داری کی طرف ارشاد فرمایا، اور بے شمار درود و خورشید رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس نے تمام انسانوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی میں لا کھڑا کر دیا۔ آئیے ہم اور آپ اسی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو بار بار جو بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي لا يستويان العالم والجاہل، یعنی عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، ان دونوں کے درمیان تباہی کی نسبت ہے۔ حضرات، حدیث پاک میں علم کی فضیلت بہت آئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تلاش ایک میں سفر طے کر کے جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا راستہ آسان فرما دے گا اس پر، اور جو کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جمع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر تو ان پر دل کا چین اتارتا ہے اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس قوم میں یاد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ معلوم ہوا کہ علم دین سیکھنے یا دینی فتویٰ حاصل کرنے کے لیے عالم کے گھر سفر طے کر کے جانے میں بہت ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا میں جنت کا کام آسان فرما دے گا، قبر میں بھی مرتے وقت بھی ایمان نصیب فرمائے گا، قبر و حشر اور پلسرات پر بھی آسانی فرمائے گا، اور جنت کے راستے میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ یعنی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ تلاش ایک میں سفر طے کر کے جانے میں بہت ثواب ہے۔ حضرات، علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی زندگی ہے کہ جب کوئی انسان اس دولت سے متصف ہوتا ہے تو وہی انسان ہے۔ کل دنیا اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہی تھی، کل دنیا اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہی تھی، اسے حقیر و ذلیل سمجھ رہی تھی، اسے جاہل مطلب سمجھ رہی تھی، لیکن آج وہی انسان ہے، وہی لوگ اس کی عزت و اکرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی تعظیم و تکریم کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ تو حضرات، بات صرف اتنی ہے کہ کوئی انسان علم کی جیسی دولت سے ہمکنار ہو چکا ہے، دولت علم سے متصف ہو چکا ہے۔ اس وقت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب بچہ اپنی ماں کے سینہ سے باہر آ رہا ہے اور جب وہ انسان دنیا فانی میں آ رہا ہے تو بالکل ناگرو بے دوا ہے، کسی عمل کو کرنے پر قابو نہیں رکھتا، لیکن جب چند ایام گزر گئے اور نشوونما اور شفقت مادری و پدری کے منظر کو طے کر رہا ہے اور جب سرے بلوغ کو پہنچ گیا ہے، مگر افسوس اور افسوس وہ ابھی دولت علم سے خالی ہے، علم سے محروم ہے، علم سے وہ کوڑا ہے۔ جب اس کے والدین کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مدرسے جاؤ تو وہ بچہ کھیل کے میدان کی جانب جا رہا ہے، جب اس کے والدین کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اے میرے نور نظر اسکول جاؤ تو وہ بچہ کھیل کی جانب جا رہا ہے۔ لہذا والدین کہتے کہتے اور نصیحت کرتے کرتے عاجز آ گئے، لیکن جب وہ سن شباب کو پہنچ رہا ہے اور مذکور چیزوں کو مشاہدہ فرما رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جب محلے کی مسجد میں اذان دی جاتی ہے تو لوگ اذان سنتے ہی فوراً وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، اور تو وہ بھی چپکے چپکے مسجد کے دروازے پر جا کر دیکھ رہا ہے کہ جو لوگ مسجد میں وضو کر کے داخل ہوئے ہیں اب وہ لوگ قبلہ رخ ہو کر سنت ادا کر رہے ہیں،
اور پھر وہی انسان جس نے بلند آواز سے اذان کہی تھی دوبارہ پھر اٹھتا ہے اور اقامت کہتا ہے۔ جب حی علی الفلاح پر پہنچتا ہے تو تمام افراد سر باندھتے ہوئے ادھر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہی میں سے ایک فرد مصلی کی جانب آگے بڑھتا ہے اور تمام لوگوں کا امام بن جاتا ہے، منصب امامت پر فائز ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے باقی سب لوگ ادا کر رہے ہیں۔ جب وہ امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ جس طرح امام کر رہا ہے اسی طرح یہ افراد بھی کر رہے ہیں۔ المختصر یہ جو جاہل انسان ہے ان حرکات و سکنات کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اور مسلسل کئی روز تک دیکھنے کے بعد ان حرکات و سکنات کو مکمل طور پر سیکھ گیا ہے تو اب اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی منصب امامت پر فائز ہوں، میں بھی امامت کروں اور منصب امامت پر فائز ہوں۔ تو اب وہ انسان بڑے اہتمام کے ساتھ ایک روز مسجد میں وضو کر کے داخل ہوتا ہے اور جو ہی اقامت کہی جاتی ہے تو وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے تو فوراً اس کے پیچھے والے لوگ اس کا دامن پکڑ کر اسے روک لیتے ہیں اور لعنت و ملامت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہٹ جاؤ یہاں سے، یہاں امامت کرنے آئے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ امامت کرنے کا مستحق کون ہوتا ہے؟ شاید تم کو معلوم نہیں کہ امامت کرنے والے نے اپنے عزیز و اقارب اور شفقت مادری کو کئی روز اتنے سال کا خیابات کہنے کے بعد اور کئی مدارس عربیہ کی دال روٹی کھانے کے بعد ہم لوگوں کا امام بنا ہے اور تو چلا ہے جلدی امامت کرنے۔ لہذا اس دن اس جاہل شخص کے دل میں ایک بڑی ٹھیس پہنچی اور بہت ہی شرمندہ ہوا اور اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا کہ شاید والدین کے کہنے سے میں مدرسہ گیا ہوتا اور دولت علم سے مالا مال ہوا ہوتا تو آج اس طرح شرمندہ نہیں ہوتا، آج اس طرح ذلیل و خوار نہیں ہوتا، آج ندامت و شرمندگی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ لہٰذا وہ عزم مصمم یعنی پختہ ارادہ کر کے مسجد سے باہر نکلتا ہے کہ جب تک دولت علم سے ہمکنار نہیں ہو جاتا اپنی بستی، اپنے گاؤں، اپنے شہروں میں داخل نہیں ہوگا۔ تو وہ ایک مدرسے میں جا کر داخلہ کرا لیتا ہے اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ علم دین حاصل کرتا ہے اور جب علم جیسی دولت کو حاصل کر لیتا ہے یعنی مدت دراز اور زمانے طویل کے بعد اپنے وطن واپس لوٹتا ہے اور اب جب اپنی بستی میں داخل ہوتا ہے تو معاملہ برعکس نظر آتا ہے۔ کل جو لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے آج وہی لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور جب وہی انسان مسجد میں جاتا ہے تو وہی لوگ ہیں، وہی مسجد ہے، آج وہ لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ تو دیکھا آپ نے تو دوستو دیکھا آپ نے یہ بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ جب وہ انسان دولت علم سے ہمکنار نہیں تھا تو انہی لوگوں نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مصلی امامت سے باہر کر دیا تھا، لیکن آج جب وہ دولت علم سے مالا مال ہو گیا تو اس کو وہی لوگ آگے بڑھا رہے ہیں اور امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھیے اور مؤذن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھیے۔ لہذا آپ حضرات مجھے یہ کہنے کا موقع دیجیے کہ یہی وہ انمول موتی ہے کہ جس کو حاصل کر کے کوئی غوث اعظم بن کر چمکے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی بن کر چمکے، کوئی خواجہ شہاب الدین سہروردی بن کر چمکے، کوئی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بن کر چمکے، کوئی حضور مفتی اعظم ہند بن کر چمکے، کوئی مجدد اعظم ہوئے، کوئی مفسر اعظم ہوئے، کوئی مفکر اعظم ہوئے، کوئی صوفی اعظم ہوئے، کوئی مجاہد ملت ہوئے، کوئی صدر شریعہ ہوئے۔ ہاں یہی وہ روشنی ہے کہ جس کی روشنی سے سب چمکے رکھے اور انشاءاللہ نصیب صبح قیامت تک سب چمکتے رہیں گے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ربانی وہ ہے جو اللہ جل مجدہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کے حرام کردہ کو حرام اور اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے احکام کی پاسداری کرے اور کامل یقین رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور انہی سے مراد یہ ہے کہ
اور انہیں سے یہ بھی روایت ہے، یہ اس سے مراد یہ ہے کہ مخلوق میں اللہ عز و جل کا خوف اسے نہیں زیادہ ہے جو جتنا اللہ عز و جل کی ضرورت اور اس کی عزت و شان سے باخبر ہے۔ لہذا عوام کا یہ کہنا کہ غیر پڑھے لکھے مولانا حضرات سے زیادہ غیر پڑھے لکھے لوگ اللہ عز و جل سے زیادہ احسانات قرآن مقدس کے خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔